رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں تو سیاہ کار تھا، ہچھوں میں آ گیا۔ میں تو سیاہ کار تھا، ہچھوں میں آ گیا۔ میں تو سیاہ کار تھا، ہچھوں میں آ گیا۔ میں تو سیاہ کار تھا، ہچھوں میں آ گیا۔ میں تو سیاہ کار تھا، ہچھوں میں آ گیا۔ جب نام لیوا آپ کے منگتوں میں آ گیا۔ جب نام لیوا آپ کے منگتوں میں آ گیا۔ جب نام لیوا آپ کے منگتوں میں آ گیا۔ میں تو سیاہ کار تھا، ہچھوں میں آ گیا، ہچھوں میں آ گیا۔ میں تو سیاہ کار تھا، ہچھوں میں آ گیا۔ میں تو سیاہ کار تھا، ہچھوں میں آ گیا۔ جب نام لیوا آپ کے منگتوں میں آ گیا۔ جب نام لیوا آپ کے منگتوں میں آ گیا۔ جب نام لیوا آپ کے منگتوں میں آ گیا۔ جس راہ سے مصطفیٰ گزرے ہیں ایک بار، جس راہ سے مصطفیٰ گزرے ہیں ایک بار، گزرے ایک بار، جس راہ سے مصطفیٰ گزرے ہیں ایک بار۔ پھولوں کا سارا بانک پن سانسوں میں آ گیا۔ پھولوں کا سارا بانک پن سانسوں میں آ گیا۔ پھول
پھولوں کا سارا باک پن سانسوں میں آ گیا، اور ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بزم میں، ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بزم میں، پہنچا جو بزم میں، ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بزم میں، ایسا لگا کہ غیروں سے اپنوں میں آ گیا، ایسا لگا کہ غیروں سے میں اپنوں میں آ گیا، ایسا لگا کہ غیروں سے اپنوں میں آ گیا، ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بزم میں، ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بزم میں، پہنچا جو بزم میں، ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بزم میں، ایسا لگا کہ غیروں سے اپنوں میں آ گیا، ایسا لگا کہ غیروں سے اپنوں میں آ گیا، جب مل گیا پسینہ رسالت مآب کا، جب مل گیا پسینہ رسالت مآب کا، پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا، پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا، پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا، جب مل گیا پسینہ رسالت مآب کا، جب مل گیا پسینہ رسالت مآب کا، پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا، پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا، پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا، عرفان سارا فیض ہے مدح حضور کا، مدح حضور کا، مدح حضور کا، عرفان عرفان سارا فیض ہے مدح حضور کا، چھوٹا سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا، چھوٹا سا نام بھی بڑے
ناموں میں آ گیا عرفان سارا فیض ہے مدح رسول کا عرفان سارا فیض ہے مدح حضور کا چھوٹا سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا چھوٹا سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا عرفان سارا فیض ہے مدح الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سید الانام صاحب الجود والإحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین قرۃ عیون الاولیاء حضرت صاحبزادہ ضیاء الحسن اشرفی صاحب زید مجدہ گلے گلشن ولایت صاحبزادہ اختر حسین اشرفی صاحب زید مجدہ محسن آل سنت زینت القراء حضرت مولانا قاری عبدالعزیز نقشبندی صاحب مد ظلہ العالی فخر آل سنت حضرت مولانا اسجد محمود چشتی صاحب مد ظلہ فاضل ذیشان حضرت مولانا عطاء اللہ کیلانی صاحب زید مجدہ محترم
حاجی محمد اقبال گھمن صاحب انتہائی قابل احترام مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، عقائد کی درستگی، اعمال کی اصلاح کے لیے درس قرآن مجید کی اس محفل میں شامل ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات تمام حاضرین کو اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سامان بنائے۔ گزشتہ درس میں بعض دوستوں نے چند ایک سوالات بھیجے اور گزشتہ درس میں ہی میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ جو درس ہے وہ حقوق زوجین کے موضوع پر ہوگا، میاں بیوی کے حقوق، اور اس موضوع کی معاشرتی سطح پر ہمیں بے پناہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم رشتہ ازدواج میں بندھے ہوئے ہیں۔ جن کی شادی نہیں ہوئی مستقبل میں ہوگی تو انہیں بھی اس موضوع کی ضرورت ہے۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، معاشرتی سطح پر گھریلو امن و سکون کے لیے اس موضوع کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ حقوق زوجین، میاں بیوی کے حقوق۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق العباد کے حوالے سے ایک بنیادی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قیامت کے میدان میں جہاں حقوق اللہ کا حساب ہوگا، وہاں ہم نے حقوق العباد کا بھی حساب دینا ہے کہ بندوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات تھے، کیا ہم نے ان کا حق ادا کیا ہے یا کسی پہ ظلم کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے میدان میں کسی کے عقائد ٹھیک ہوں، عبادات ٹھیک ہوں، لیکن معاملات ٹھیک نہ ہوں، اس نے دوسروں پہ ظلم کیا ہے، دنیا میں دوسروں کے حق مارے ہیں، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جب تک کہ وہ ان حقوق کی تلافی نہیں کر لیتا۔ تو میدان معاشر میں یہ راز کھلے گا کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ایک بڑا دیندار طبقہ بھی محض عبادات کی ادائیگی کو ہی دینداری سمجھتا ہے، لیکن ہمارے دین نے ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب تک ہم حقوق العباد ادا نہ کریں، کسی کا حق ماریں یا ظلم کریں، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کا حساب دینا ہے اور حقوق العباد کی جواب دہی ہوگی۔ نکاح وہ معاہدہ ہے جو زوجین میں، میاں بیوی میں اللہ کے نام پر قائم ہوتا ہے، اور اس نکاح سے دونوں پر کچھ حقوق اور کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ نکاح کی برکت سے
بہت سارے معاملات جو پہلے حرام تھے اب حلال ہو گئے. تو جس طرح نکاح سے ایک رشتہ باہم جڑ گیا ہے، ایک تعلق قائم ہو گیا ہے، اسی طرح نکاح سے میاں اور بیوی دونوں پر کچھ فرائض عائد ہو گئے. اگر وہ دونوں ان فرائض کو ادا کریں تو دنیا میں ان کا گھر امن و سکون والا گھر ہوگا، اور قیامت کے دن وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے. اور اگر وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے تو دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں بھی پریشانی. آئیں دیکھیں کہ زوجین پر حقوق کیا ہیں. سب سے پہلے تو میں وہ فرض بیان کروں گا جو خامند پر ہیں کہ خامند وہ فرض ادا کرے. اس کے بعد وہ فرائض بیان کروں گا جو عورت پر ہیں کہ بیوی وہ فرائض ادا کرے. خامند پر شریعت نے سب سے پہلے جو فرض عائد کیا ہے وہ ہے عدل. اگر کوئی عدل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ مجرم ہے. قرآن مجید نے جہاں نکاح کرنے کا اذن بخشا ہے، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. نکاح کرو 2-2 3-3 اور 4-4 عورتوں سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کیا جائے گا. تو یہاں جو شرط بیان کی ہے وہ ہے عدل. ایک مولوی صاحب کا پڑوسی تھا اور میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا، اور مولوی صاحب کو پتا تھا کہ یہ جو خامند ہے یہ اپنی بیوی پہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. تو ایک دن میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، وہ خامند دوڑا دوڑا مولوی صاحب کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں دوسرا نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. اس نے کہا شریعت نے تو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے کہ 4 بیویاں بیک وقت رکھ سکتے ہیں، آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں کہ میں دوسری شادی نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا 4 وہ کر سکتا ہے جو عدل کر سکتا ہو، تو ایک کے لائق نہیں ہے، تو 4 کرنے کا سوچ رہا ہے. تو ایک کے ساتھ عدل نہیں کر رہا، تو ایک کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا. ہمارے ہاں یہ جو 4 بیویوں کی اجازت ہے اس کو بھی صحیح نہیں سمجھا گیا. علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، قرآن مجید کی آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اس میں عدل شرط ہے. اگر کوئی عدل نہیں کر سکتا تو اسے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں. عدل کو شرط رکھا گیا ہے کہ وہ عدل کرے، انصاف کرے، حق ادا کرے. اور چونکہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو اس لیے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض جدت پسند لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام نے 4 شادیوں کی کیوں اجازت دی ہے، اور وہ اس رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ شاید اسلام نے کوئی یہ زیادہ اجازت دے دی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. اسلام سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے تو لوگ ان لمیٹڈ شادیاں کرتے تھے، 30 بیویاں، 40 بیویاں. اسلام نے تو احسان کیا ہے کہ تعداد گھٹا کے 4 پر متعین کر دی. ایک صحابی ہیں غیلان بن اسلم ثقفی، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کی 10 بیویاں تھیں. عرب میں جو شادیوں کا رواج تھا وہ 10-10 20-20 بیویاں کرتے تھے. تو اسلام نے آ کے اس تعداد کو گھٹا دیا ہے اور 4 تک کی حد کو مقرر کر دیا ہے، اور اس میں بھی عدل کو شرط رکھا ہے کہ اگر کوئی عدل نہیں کر سکتا تو وہ نہ دوسری شادی کرے، کیونکہ جب وہ عدل نہیں کر سکے گا تو اللہ کے دربار میں مجرم ہوگا.
سب سے پہلا جو حق ہے خاوند پر وہ یہ کہ وہ اپنے تمام معاملات میں عدل کو پیش نظر رکھے، انصاف کو پیش نظر رکھے، کہیں بھی وہ جذبات میں عدل کی شاہراہ سے پھسل نہ جائے۔ قرآن مجید نے حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ بعض مفسرین نے عدل اور احسان میں ایک جہت سے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ عدل یہ ہے کسی کا حق اس کو ادا کر دینا، اور احسان یہ ہے کہ حق سے بڑھ کے اس کو عطا کرنا۔ خاوند کو چاہیے کہ صرف عدل ہی نہ کرے بلکہ عدل سے بڑھ کے احسان کرے، حق بھی دے اور حق سے بڑھ کے اپنی بیوی پر کیا کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جائے، اس لیے طویل عرصہ اسلامی تاریخ میں جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی تھی، تاکہ اسلام نے عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو جو مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ نقش ہو جائے۔ اس لیے سرکاری فرمان اس پر جاری کیا کہ یہ آیت مبارکہ علماء جمعے کے خطبے میں پڑھیں، ہر جمعے لوگوں کو یہ آیت سنائیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و احسان کا اور ذی القربا کو مال عطا کرنے کا۔ آج ہمارے ہاں عدل کی طرف دھیان نہیں ہے اور دیگر معاملات پر زبانیں کھل گئی ہیں اور ہم بے قاعدگی سے بغیر اصول و ضوابط کو سمجھے گفتگو کرتے۔ سب سے پہلا نقطہ جو میں نے آپ کی خدمت میں مرد پر حق بیان کیا ہے وہ ہے عدل۔ دوسرا حق قرآن مجید فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے منتظم ہیں، ان کے معاملات کو سنبھالنے والے ہیں، ان پر انہیں تقویت دینے والے ہیں، ان کے معاملات کی حفاظت کرنے والے ہیں اور فضیلت والے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس سبب سے جو اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ وبما انفقوا من اموالہم، آیت کا یہ جو حصہ ہے یہ ہے دوسرا حق۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس سبب سے کہ مرد اپنا مال عورت پر خرچ کرتے ہیں، اس سبب سے کہ مرد نے اپنا مال عورت پہ خرچ کیا۔ گھر کی مالی ذمہ داریاں پوری کرنے کا فرض خامد پر ہے، بیوی پر نہیں۔ عورت کو نہیں کہا جا سکتا کہ تو کما کے لا اور بچے پال۔ گھر کی معاشی ضروریات پورا کرنا یہ کس پر فرض ہے؟ مرد پر۔ جیسے کپڑے خود پہنتا ہے اسی طرح بیوی کو بھی پہنائے، جیسے کھانے خود کھاتا ہے اسی طرح بیوی کو بھی کھلائے۔ یہ نہیں کہ خود اعلیٰ کپڑے پہنے اور بیوی کو معمولی لباس پہنائے، خود اچھی خوراک کھائے اور بیوی کو معمولی کھانا کھلائے۔ مرد پر گھر کی معاشی ضروریات پوری کرنا یہ فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت، جس طرح کہ آج کل بہت سارے ملکوں میں تو عام ہے اور پاکستان میں اس بات کی ابتدا ہے کہ بیویاں بھی جاب کرتی ہیں، بیویاں بھی کماتی ہیں۔ اگر کوئی بیوی ملازمت کرتی ہو اور کماتی ہو تو اس بیوی پر فرض نہیں کہ گھر خرچ کرے، وہ اپنے سارے پیسے خود علیحدہ جوڑ سکتی ہے۔ اسے نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ تو کماتی ہے تو تو بچوں کو پال، نہیں۔ اور اگر کوئی خامد ایسا کرتا ہے کہ وہ بیوی کو کہ میں گھر بیٹھتا ہوں تو کما، تو وہ اپنا فرض نہیں ادا کر، اس نے اپنا فرض ہی نہیں سمجھا کہ قرآن نے اس پر فرض کیا کیا ہے۔ گھر کا خرچہ چلانا یہ خامد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں۔ اور اگر عورت کماتی ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تو نے جو تنخواہ لی ہے وہ خامد کو دے یا بچوں کو دے، وہ اس کی اپنی ملکیت۔ ہاں اگر وہ دیتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔
اگر وہ دیتی ہے تو کیا ہے اس کا؟ اور اللہ کے دربار میں وہ اعلیٰ اجر کی مستحق ہے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے کہ اس نے ٹیچر ہے، اسکول گئی ہے، تنخواہ ملی ہے، وہ گھر لا کے بچوں پر خرچ کرتی ہے، تو اللہ کے دربار میں وہ اعلیٰ اجر و ثواب کی مستحق ہے، لیکن اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تو ضرور اپنے خاوند پر خرچ کر۔ مالی ضروریات پوری کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ شریعت مطہرہ نے خاوند پر ہی لگائی۔ تیسرا حق جس کی طرف بہت ہی کم توجہ ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بات عام ہو چکی ہے کہ ہماری پاکستانی معاشرے میں خاوند گھر کے کاموں میں عورت کا ہاتھ نہیں بٹاتے، جبکہ غالباً میں نے کبھی آپ کو حدیث مبارکہ سنائی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوت کے دوسرے باب میں فتح مکہ کے واقعات بیان کرتے ہوئے اسے نقل کی ہے۔ حضور گھر تشریف لائے، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹی پکا رہی تھی، اور بعض روایتوں میں ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹی پکا رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا جب ایک روٹی کا آٹا بٹ جائے تو رکھ دینا، میں خود روٹی لگاؤں گا۔ حضور خود تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی نے ید اللہ کے ہاتھوں سے خود روٹی کو تنور میں لگایا ہے۔ حضور روٹی لگا کے اٹھ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پک جائے تو اتار لینا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت نقل کی ہے کہ ام المومنین بیٹھی رہیں، آگ کے انگارے سرد ہو گئے پر آٹا نہیں پکا، وہ آٹا اسی طرح ہے۔ کچھ دیر بعد حضور تشریف لائے تو فرمایا کیا سبب ہے کہ ابھی تک وہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ یا رسول اللہ جو روٹی آپ لگا کے گئے ہیں وہ پکی نہیں ہے، آگ کے انگارے سرد ہو گئے ہیں پر آٹا اسی طرح ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر دوزخ کی آگ بھی آ جائے اس شے پہ اثر نہیں کر سکتی جس کو میرے ہاتھ لگ گئے۔ نسبت رسول کی یہ برکت ہے، دسترخوان کو ہاتھ لگا، کپڑے کے ساتھ حضور نے اپنا ہاتھ مس کیا، وہ دسترخوان حضرت انس کے پاس ہے، آپ تنور میں لگتے ہیں، آگ اس کو نہیں جلاتی۔ تو جس دل میں حضور کا پیار آ جائے، جو سینہ مدینہ بن جائے، جس دل میں حضور کا پیار ہوگا پھر دوزخ کی آگ اسے بھی نہیں جلا سکتی۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تو نے میرے دل میں وہ آگ لگا دی ہے جو دوزخ کی آگ کو بجھا دے گی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آگ میں سب نے جلنا ہے، چاہے کوئی مومن ہے چاہے کوئی کافر، سب نے آگ میں جلنا ہے، پر مومنوں نے عشق رسول کی آگ میں، کافروں نے دوزخ کی آگ میں۔ جو عشق کی آگ میں جلے گا وہ دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا، اور دوزخ کی آگ میں وہی جلے گا جو عشق کی آگ میں نہیں جلا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ بعض شارحین حدیث نے لکھا ایک تو اس حدیث سے حضور کی شان واضح ہوئی، اور دوسری بات حضور نے مردوں کو یہ سبق دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ اگر گھر کے کاموں میں کبھی عورت کا ہاتھ بٹائیں تو اس سے تمہاری شان گھٹ نہیں جائے گی، بلکہ یہی نیت کر لو کہ سنت رسول کو پورا کر لو۔ گھر کے کام کاجوں میں ہم عام طور پر چونکہ ایسا ماحول ہمارے ہاں بن چکا ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارا دھیان نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت نے یہ چیزیں ان پر فرض کر دی ہیں، لازم کر دی ہیں، حالانکہ سنت رسول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ کے نبی ہو کے گھر کے کاموں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ چوتھا حق حسن سلوک،
مرد نے نکاح کیا ہے، کسی کی بیٹی کو بیوی بنا کے گھر لایا ہے، تو اس نے کوئی ملک نہیں فتح کر لیا۔ بعض خامد اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے بولتے ہیں جس طرح فاتح مفتو قوموں کے ساتھ بولتے ہیں۔ ان کا لہجہ یہ ہوتا ہے جس طرح کوئی ملک فتح کرنے والا جب فاتح بن کے ملک میں داخل ہوتا ہے تو سختی کے ساتھ غلام قوم کے ساتھ بولتا ہے۔ آپ نے نکاح کیا ہے، کسی کی بیٹی کو اپنی بیوی بنایا ہے، غلام نہیں بنایا۔ آپ نے ملک نہیں فتح کر لیا کہ اپنا لہجہ تحکمانہ لہجہ بنا لیں، یا اپنا لہجہ حاکمانہ لہجہ بنا لیں، یا اپنا لہجہ فاتحانہ لہجہ بنا لیں۔ وہ آپ کی بیوی ہے، مفتوحہ قوم کی بچی نہیں ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی غلام نہیں ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہے، پیروں کی جوتی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی جہالت سے جملہ بولتے ہیں کہ عورت تو پیروں کی جوتی ہوتی ہے۔ ہمارے دین نے یہ نہیں کہا، بلکہ ہمارے دین نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ساری دنیا کے دانشوروں کو بٹھا دیں کہ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات پر اس سے خوبصورت جملہ لکھیں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اس سے خوبصورت جملہ دنیا کے سارے علماء نہیں لکھ سکتے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس۔ مرد اور بیوی کے باہمی تعلق کو قرآن نے لباس کا نام دی ہے۔ لباس موسم کی شدت سے بچاتا ہے۔ موسم کے اثرات سے، سردی ہے تو آپ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ موسم کی شدت کے اثرات سے آپ بچ جاتے ہیں۔ تو جس طرح لباس موسم کی شدت کے اثرات سے بچاتا ہے، اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو حالات کی مشکلات سے بچاتے ہیں۔ جو حالات کی مشکلات ہیں ان میں ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں مشکلات میں۔ لباس پردہ داری کا باعث ہے، لباس شرم و حیا کا باعث ہے کہ لباس سے آدمی اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے۔ تو جس طرح لباس پردہ داری کا باعث ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کریں۔ آج کل بچوں کی تربیت نہیں ہوتی اور شادیوں کے بندھن میں وہ باندھ دیے جاتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی تکلیف ہو بیٹی کو یا بیٹے کو تو وہ اپنے والدین سے یوں ذکر کرتے ہیں کہ بیوی خامن کے عیب بیان کر رہی ہے، خامن بیوی کے عیب بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے تو ایک دوسرے کے لیے انہیں لباس قرار دیے، اور لباس شرمگاہ کو چھپاتا ہے، لباس پردہ داری کا باعث ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، دونوں ایک دوسرے کی پردہ داری کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے میاں اور بیوی کا جو باہمی تعلق بیان کیا ہے، تمام تر تعلیمات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمارا دین میاں بیوی میں اپنائیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہر وہ بات جس سے اجنبیت پیدا ہو، اپنائیت ختم ہو، اس کی مخالفت کرتا ہے، اور ہر اس کام کا اور اس بات کا حکم دیتا ہے جس سے میاں بیوی کے دل قریب ہوں، جس سے اپنائیت پیدا ہو۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، حضور کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا، جب تم گھر داخل ہوو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کہا کرو۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیوی بچوں پر سلامتی ہو؟ لیکن اس جانب ہماری توجہ نہیں کہ جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو ہم سلام نہیں کہتے۔ شاید ہی کوئی اس پر عمل کرتا ہو کہ اپنے گھر جاتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں کو وہ سلام کہتا ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں، میں نے حضور کے ارشاد کے مطابق یہ وظیفہ اپنا لیا،
چند دنوں میں ہی اللہ نے کشائش رزق فرما دی، میرے رزق میں برکت عطا فرما دی۔ تو حسن سلوک، اچھے انداز میں بولنا، خیر خواہی کرنا، یہ خامند پر فرض ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھے الفاظ سے بولے، حسن سلوک کرے، تحکمانہ لہجہ نہ اپنائے، بلکہ امام الانبیاء کی سنت مطہرہ کو سامنے رکھے اور حضور کے ارشاد کو سامنے رکھے۔ حضور نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور دل تھام کے ایک حدیث سنیں، میرے اندر تو یارہ نہیں، طاقت نہیں کہ اس حدیث کو اس کے تمام تر تقاضوں کے ساتھ بیان کر سکوں کہ تصور جب اس کیفیت کو دیکھتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے اور روح تڑپ اٹھتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ لگا ہے اور حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے پیالہ گرا ہے۔ جب وہ پیالہ حجرہ رسول میں گرا، مٹی کا برتن تھا، ٹوٹ گیا۔ اب گھر میں بیویوں سے برتن ٹوٹتے ہیں تو خامن لڑائی شروع کر دیتے ہیں، غصے سے فوراً بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا ام المومنین کا ہاتھ لگا ہے، برتن گرا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو حضور ناراض نہیں ہوئے، بلکہ خود بیٹھ کے ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے اٹھانے لگ گئے۔ یہ کون ہے جو خود زمین پہ بیٹھ کے ٹوٹے ہوئے برتن کو اٹھا رہے ہیں، ٹھیکریاں اٹھا رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے حصے اٹھا رہے ہیں؟ یہ سلطان الانبیاء ہیں، یہ حبیب کبریا ہیں، یہ مختار کائنات ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں۔ لیکن حضور کا حسن اخلاق دیکھیں کہ گھر بیوی کا ہاتھ لگا ہے، برتن ٹوٹ گیا ہے، اللہ کے رسول ناراض نہیں ہو رہے بلکہ خود بیٹھ کے ٹوٹے ہوئے برتن کو اٹھا رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ہمیں فوراً غصے میں آ کے اپنے آپ کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے اور گھر میں بھی ایسا ماحول لڑائی جھگڑے والا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ حضور کی یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ ام المومنین کے ہاتھوں سے برتن ٹوٹا ہے تو اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے بلکہ دل جوئی والے الفاظ بولتے ہوئے حضور تشریف فرما ہوئے ہیں اور ٹوٹے ہوئے برتن کو اٹھا رہے ہیں۔ پانچواں حق، خاوند عورت کی عزت کا محافظ ہے۔ خاوند اپنی عورت کو، بیوی کو عزت دے گا، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور بعض لوگوں سے ایسی گفتگو بھی سننے میں آتی ہے کہ جب تک وہ بیوی کو ذلیل نہ کر لیں ان کا دل ہی مطمئن نہیں ہوتا۔ حالانکہ اسلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو عزت دے، خاوند اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے۔ ایک صحابی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے اور یہ بات پھیل چکی تھی، عام ہو چکی تھی کہ یہ صحابی طلاق دینا چاہتے ہیں۔ دیگر صحابہ ان کے پاس آ کے بیٹھے، کہنے لگے کیا سبب ہے، تم کیوں طلاق دینا چاہتے ہو، تمہاری بیوی میں کیا عیب ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے اس وقت میں عیب نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور کوئی اپنی بیوی کے عیب بتانا پسند نہیں کرتا۔ ہاں جب میں طلاق دے دوں گا پھر آنا، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ طلاق دے دی، پھر دوستوں میں بیٹھے ہیں، صحابہ میں بیٹھے ہیں، تو صحابہ نے وہی سوال کیا، کہا اس دن تو تم نے نہیں بتایا تھا، کہتے تھے میری بیوی ہے اور بیوی کے عیب بتانا کوئی پسند نہیں کرتا، اب تو وہ تمہاری بیوی نہیں، اب تو تم نے طلاق دے دی، وہ تمہارے نکاح سے نکل چکی ہے، بتاؤ کیوں طلاق دی، کیا عیب تھا اس میں؟ صحابی نے کہا سنو، وہ ایک عام عورت ہے، غیر عورت ہے، میری بیوی نہیں، اور کسی غیر عورت کے میں عیب بیان کروں گا تو غیبت ہوگی، اور جانتے ہو غیبت گناہ کبیرہ ہے، اگر میں غیبت کروں گا تو اللہ کا مجرم بنوں گا، مجھے کیا پڑی ہے میں ایک عام عورت کے عیب بیان کروں، میں غیبت نہیں کر سکتا۔
جس بیوی کو طلاق دے چکے تھے اس کے بھی عیب نہیں بیان کیے۔ اب ذرا اس روایت کو سامنے رکھ کے اپنے معاشرے کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں تو تھوڑا سا گھر میں اختلاف ہو تو میاں اور بیوی دونوں کی زبانیں چھریاں بن جاتی ہیں، دونوں کی زبانیں ایک دوسرے کے جگر کاٹنے لگ جاتی ہیں، اور 2 کی لڑائی 100 کی لڑائی بن جاتی ہے۔ جو لڑائی 2 میں ہوتی ہے وہ 2 میں نہیں رہتی بلکہ 100 میں ہو جاتی ہے۔ وہ لڑائی 2 گھروں میں پھیلتی ہے، میکے اور سسرال میں، پھر ان کے رشتہ داروں تک بات پہنچتی ہے۔ تو لڑائی 2 میں تھی، 100 تک پہنچ گئی۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ کہ میاں اور بیوی نے ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت نہیں کی۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ خاوند اپنی عورت کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کو عزت دے۔ اگر اس میں کوئی عیب بھی ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کی اصلاح کرے۔ یہ نہ کہ تو ان پڑھ ہے، یہ نہ کہ تجھے تو اخلاقیات کا ہی پتہ نہیں ہے، تجھے تو اٹھنے بیٹھنے کا پتہ نہیں ہے، تو گوار ہے۔ اس طرح کے تانے نہ عورت کو دے۔ وہ بیوی ہے، اب اس کو عزت دو۔ ہاں اس میں کوئی کمی ہے تو اپنے کردار سے اس کی اصلاح کر کے، اس کی تربیت کر کے اسے اس مقام پہ لے آؤ جس مقام پہ تم دیکھنا چاہتے ہو۔ 5 حقوق میں نے بیان کیے جن کا مردوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی کا خرچ مرد کے ذمے ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک یہ مرد پہ فرض ہے، اور عدل کرنا یہ مرد پہ فرض ہے۔ لازم ہے کہ وہ عدل کا دامن نہ چھوڑے اور بیوی کو عزت بخشے، گھریلو کاموں میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹائے۔ اگر کوئی یہ 5 فرائض، یہ 5 حقوق، یہ 5 معاملات جو گھریلو زندگی میں بڑے اہم ہیں، ان کو اپنا لیتا ہے تو وہ گھر حقیقی معنوں میں گھر بن جاتا ہے۔ مکان میں اور گھر میں فرق ہے۔ اکثر لوگ مکانوں میں رہتے ہیں، گھر میں نہیں رہتے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب دعا کی تھی، الہی معاف میری اب خطائیں کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ الہی معاف میری اب خطائیں کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو۔ مکان دیواروں سے بن جاتے ہیں، مکان چھت ڈالنے سے بن جاتے ہیں، پر گھر رشتوں کو مضبوط کرنے سے بنتے ہیں، گھر رشتوں کے حقوق ادا کرنے سے بنتے ہیں۔ آج مکانوں کی طرف ہماری توجہ ہے، گھر بنانے کی طرف توجہ نہیں۔ اب آئیں دوسرا پہلو کہ بیویوں کو کن حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ حدیث ہمیں اپنی بیٹیوں کو یاد کرانا چاہیے کہ جو بیوی اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا خاوند اس پہ راضی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ سیدھی جنت میں جا رہی ہے۔ قبر میں پہنچے گی تو قبر جنت کا باغ بنی ہوئی۔ کون سی بیوی جسے موت اس حال میں آئی ہے کہ اس کا خاوند اس پہ راضی تھا؟ جس بیوی کو اس حال میں موت آئے کہ اس کا خاوند اس پہ راضی ہے، وہ عورت سیدھی جنت میں جا رہی۔ اور دوسری حدیث مبارک ہے کہ اگر کوئی بیوی رات اس حال میں سوئے کہ اس کا خاوند اس پہ ناراض ہو، اگر اس کا خاوند اس پہ ناراض ہے اور اس حال میں اس نے رات بسر کی ہے تو اللہ کی لعنت اس عورت پہ برستی ہے، پھٹکار ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے اس عورت پہ جس کا خاوند اس سے ناراض ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ جب ان کی شادیاں ہوں تو انہیں پتہ ہو کہ خاوند کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلا حق، بیوی خاوند کو اپنے آپ سے افضل سمجھے، خاوند کا احترام کرے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ جو قرآن مجید نے فرمایا نا بما فضل اللہ، کہ جو اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، اس سے خاوند کی برتری کو بیان کیا گیا۔
خامند کی فضیلت کو بیان کیا گیا. بیوی خامند کو کم تر نہ سمجھے، گھٹیا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، بلکہ بیوی کے دل میں خامند کا احترام ہو، وہ خامند کو اپنے آپ سے افضل سمجھے. یورپ میں غیر مسلموں کی سوئی اس نقطے پر اڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسلام مردوں کو کیوں فضیلت دیتا ہے. ناروے میں اسکولوں کی کلاسیں بھی مسجدوں میں آتی ہیں، غیر مسلموں کے بچے بھی مسجد میں آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، معلومات لینے کے لیے، اور تمام مذاہب کی عبادت گاہوں میں وہ جاتے ہیں. تو جب وہ مسلمانوں کے مسجد میں آتے ہیں تو امام مسجد کی ڈیوٹی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ان بچوں کو اسلام کا تعارف کراتا ہے. ہمارے ہاں تو یہاں یہ ذمہ داری امام مسجد یا خطیب کی نہیں، پر وہاں ناروے میں یہ ہے کہ نارویجن بچے اور ان کے ٹیچر جب سکول آتے ہیں تو جو خطیب ہے روزانہ وہ کلاس سکول میں آتی ہے، کبھی 2 3 کلاسیں بھی آتی ہیں. میں بھی 1 2 ایسی کلاسوں میں شامل ہوا ان کے معمولات کو دیکھنے کے لیے. تو ایک سوال جو کثرت سے وہ کرتے ہیں ہمارے آئمہ پر کہ اسلام نے مرد کو کیوں فضیلت دی عورت پر. وہ کہتے ہیں برابر ہیں دونوں، وہ مرد اور عورت کو برابر ہی سمجھتے ہیں، کسی کو فضیلت نہیں دیتے. میں اس کے لیے بڑا آسان سا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کسی دفتر کو چلانے کے لیے کسی کو ہیڈ تو بنایا جائے گا، اور اگر آپ کہیں کہ سارے افسر برابر ہیں تو دفتر چل سکتا ہے. اسکول کو چلانے کے لیے کسی کو پرنسپل بنانا پڑے گا، تو اگر آپ کسی کو پرنسپل نہیں بناتے، کہتے ہیں سارے ماسٹر برابر ہی ہیں، تو کوئی کسی کی بات مانے گا؟ تو ایک کو تو ہیڈ بنانا پڑے گا، ایک کو تو ذمہ داری سونپنا پڑے گی جسے یہ فضیلت بخشی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ نے گھر کا نظام چلانے کے لیے خاندان کی اکائی میں جو فضیلت بخشی ہے وہ خامند کو بخشی. مرد اپنے طبعی اعتبار سے اور فطرتی اعتبار سے، اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی فضیلت رکھتا ہے، اپنی ذہنی قوتوں کے اعتبار سے بھی فضیلت رکھتا ہے، اور اپنی روحانی بلندیوں کے اعتبار سے بھی فضیلت رکھتا ہے. اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو عظمت اسلام نے عطا کی عورت کو وہ کسی اور مذہب نے نہیں عطا کی. ایران والے عورت کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ زن. کیا کہتے ہیں؟ زے اور نون، زن. زن کا مطلب ہوتا ہے مار. زن کا مطلب کیا ہے؟ مزن نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں زن، مار. ان کے نزدیک عورت جو ہے وہ مار کھاتی رہے تو ٹھیک رہتی ہے. اور انگریزی والے کیا کہتے ہیں عورت کو؟ پہلا مجمع جن کو انگریزی نہیں آتی جی نہیں، وائف تو بیوی کو کہتے ہیں نا، عورت کو کیا کہتے ہیں؟ وومین. پتہ ہے وومین کا مطلب کیا ہے؟ وو فار مین، مرد کے لیے غم. یہ انگریزوں نے جو عورت کا نام رکھا ہوا ہے نا وومین، مین تو ہو گیا مرد، تو وہ کیا ہے؟ وو فار مین، مرد کے لیے غم کی وجہ. یہ عورت جو ہے ان گوروں کے نزدیک بھی عورت جو ہے وہ مرد کو غم میں ہی مبتلا رکھتی ہے. اعتراض اسلام پہ کرتی ہیں اور خود ان کو نہیں پتا کہ ہم نے عورت پر کیا کیا ظلم کیے. انہوں نے تو نام بھی وہ دیا ہوا ہے عورت کو جس میں عورت کی ذلت ہے، عورت کی عزت نہیں. اور اسلام نے کتنی عزت دی ہے، فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اور مردوں میں فرمایا وہ بہترین ہے جو اپنی اہل خانہ کے لیے اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اور باپ کی شان بیان کی کہ جو بچیوں کی پرورش کر رہا ہے اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہے اس وجہ سے کہ وہ بچیوں کی پرورش کر رہا ہے. تو اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے. آج محض پراپیگنڈا چل رہا ہے کہ جس میں وہ برابری کی سطح کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ مرد کو فضیلت دے دی ہے تو عورت کو ماتحت کر دیا ہے. اسلام نے جو مرد کو فضیلت دی ہے تو اس پر ذمہ داریاں بھی زیادہ عائد کی، اس پر فرائض بھی زیادہ عائد کیے ہیں. جو فضیلت اس کو دی ہے تو اس پر فضائل
کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں ڈال کے اس فضائل کا سبب بھی بیان کر دیا ہے کہ فضیلت اس لیے دی ہے یہ ذمہ داریاں زیادہ ادا کر رہا ہے۔ اور عورت جو ہے وہ اگر خامند کو اپنے سے گھٹیا سمجھے، خامند کو اپنے سے کم تر سمجھے، تو وہ اپنے لیے دوزخ خرید رہی ہے۔ عورت بیوی اگر اپنے خامند کو اپنے سے گھٹیا سمجھتی ہے، کہیں میاں اور بیوی اکٹھے گئے، ایک کرسی پڑی ہوئی ہے، دونوں نے بیٹھنا ہے، تو کون بیٹھے گا؟ خاموشی ہو گئی ہے، گھر آواز نہیں پہنچے گی، بے شک آپ مطمئن ہو کے بولیں جی۔ اور اگر بیوی اوپر بیٹھ جائے اور میاں کو نیچے بٹھا لے تو احترام کیا اس نے؟ پہلا فرض جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بما فضل اللہ، اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اس سبب سے مرد جو ہیں وہ قوام ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو ہر وہ معاملہ جہاں دونوں کی عزت برابر آ جائے، وہاں عورت اس بات کا خیال رکھے کہ مرد کی عزت کو ترجیح دے، اور مرد کو عزت دینا وہ اپنی بے عزتی نہ سمجھے۔ ایک مفکر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ جو بیوی اپنے خامد کو اپنا غلام بنا کے رکھتی ہے وہ آخرکار غلام کی بیوی کہلاتی ہے، اور جو اپنے خامد کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہے وہ ملک کہلاتی ہے۔ تو جو اپنے خامد کو اپنا غلام بنا کے رکھتی ہے وہ